مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ پاک اور پاکیزہ رہے۔ پاکیزگی کے لیے غسل ہے اور وضو ہے۔ غسل کے فرائض 3 ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پہ پانی بہانا، اس طریقے سے بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اور وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرے کا دھونا، دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا دھونا۔ وضو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے اور اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے، وضو کا اہتمام یہ ہے کہ ہر عضو کو اچھے طریقے سے دھوئے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، تو یہ وضو کا کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ اور گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے جو عضو یہ دھوتا جاتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھوں کے کانوں کے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کے گناہ اگر گناہ کی طرف چل کے گیا ہے تو وہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ختم کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کیا جائے، اور وضو کرنے کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کا نزول کرتے ہیں اور اسے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ وضو سے فراغت کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ مسنون دعا ہے، یہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پڑھنی ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، انگلی کھڑی کر کے شہادت کی انگلی، اور پھر یہ دعا پڑھتے ہیں، تو یہ اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ صرف آسمان کی طرف دیکھ کے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ سے ایک دعا ہے: اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں مجھے ان میں شامل فرما دے، اس لیے کہ جو توابین ہیں وہ بخش دیتا ہے اللہ ان کو۔ جو توبہ کرنے والے ہیں انہیں اللہ بخش دیتا ہے۔ اور دوسری دعا اس اذان کے بعد، وضو کے بعد جو دوسری دعا کی جاتی ہے، اس کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین کے ساتھ اللہم اجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے پاک اور پاکیزہ لوگوں میں سے کر دے۔ میں نے بھی جو طہارت حاصل کی ہے وضو کی صورت میں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تو نے مجھے اس وضو سے پاک کیا ہے، اسی طریقے سے مجھے پاک لوگوں میں بھی شامل فرما دے، جو کہ پاک لوگ ہیں، ہر طرح کے عیبوں سے بھی پاک ہیں، ہر طرح کے گناہوں سے بھی پاک ہیں۔ اے پروردگار مجھے بھی ان میں شامل فرما۔ جب کوئی بندہ وضو کرنے کے بعد اہتمام سے وضو کرے، وضو کے تمام اعضاء کا خیال رکھے، اس کے بعد یہ مسنون دعا جو حدیث مبارکہ کی ہے، جو میں نے ابھی دہرائی، یہ دعا پڑھ کے
اللہ तबारक व ताला की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह तबारक व ताला इसे अपने नेक बंदों में भी शामिल कर लेते हैं। उन लोगों में अल्लाह शामिल फरमा देते हैं जिनकी तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, और अल्लाह तबारक व ताला इसको पाक और पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमा देते हैं। पाक पाकीज़ा लोग वो होते हैं जो गुनाहों से पाक होते हैं, अल्लाह के कुर्ब को हासिल किए हुए होते हैं। तो वज़ू के बाद ये दुआ करने वाले अल्लाह तबारक व ताला के ख़ास रहमत में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वह रब्ब अज़ीम हम पे रहम फरमाए, करम फरमाए, हमें भी ये मसनून आमाल सही तरीके से अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जिस जिस मौके की दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई है, अल्लाह तबारक व ताला वो दुआएं हमें एहतिमाम से करने की तौफीक नसीब फरमाए, और उन दुआओं को अल्लाह तबारक व ताला हमारे हक़ में कबूल भी फरमाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।